ابھی مائک میوٹ کیجیے گا، انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا۔ وَلَقَدْ بشک جاءت آئے رسولنا ہمارے رسول یعنی فرشتے، ابراہیم ابراہیم کے پاس ہے۔ جاءت فعل، رسول مضاف، نا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کا فاعل، آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس، بالبشرا خوشخبری لے کر آئے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام۔ قال سلام، آپ نے بھی جواب دیا، آپ نے کہا سلام۔ فما لبث، بس تھوڑا ہی آپ ٹھہرے، ان جاء بعجل، بس آپ لے آئے، بچڑا لے آئے تھوڑی دیر کے بعد ہی، حنید، بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، بس انہیں اس کا بڑا شوق تھا کہ مہمان آئے تو میں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ تو جیسے مہمان آئے تو آپ نے فوراً ہی بچڑا جو ہے وہ گوشت بنا کے تو اس کا بھنا ہوا لے کے آئے۔ فلما رآ ایدیہم، جب آپ نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، لا تصل الیہ، کہ آپ مہمان جو ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ مہمان اکثر جو وہ سفر میں آتا ہے، اور اس زمانے میں تو پیدل سفر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سفر ہوتا تھا، تو ویسے ہی بندہ تھکا ہوا تھا، بھوک لگی ہوتی تھی، تو جیسے کھانا رکھا جاتا تھا تو فوراً ہی جو ہے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ظاہر بھوک لگی ہوتی ہے، اور طبیعت بھی ہے انسان کی جو ہے وہ ضرورت بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ مہمان ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں آگے بڑھا رہا ہے۔ ناکرہم، آپ کو عجیب سا لگا، اور آپ ان سے تھوڑا سا ڈر، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، آپ کو ان سے ذرا ڈر محسوس ہوا۔ قالوا، تو ان مہمان کا، لا تخف، آپ ڈریے نہیں، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے، الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ وامرأتو، اور آپ کی زوجہ، قائمۃ، کھڑی تھی، فضحکت، ہنس پڑی، فبشرناہا، ہم نے جب خوشخبری دی ان کو، بھی اسحاق کی، تو اس بات پہ وہ ہنس پڑی۔ اور دروازے کے ساتھ ہی تھا، کوئی کام شام کر رہی تھی اور کھانا پہنچا رہی تھی، انہوں نے جب یہ سنا خوشخبری تو ہنس پڑی۔ وَمِن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد اللہ انہیں یعقوب عطا فرمائے گا۔ یہ ساری خوشخبری فرشتوں نے جب دی تو قالت، کہنے لگی، یا ویلتا، اے افسوس، آلدو، مجھے بھی اولاد ہوگی، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہوں، وہذا بالی، اور میرے شوہر، یہ جو شوہر ہے، بالی شیخن، یہ بھی بوڑھے ہیں، یہ بڑھاپے میں اولاد کا، ٹھیک ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بڑھاپے میں کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً کوئی 90 سال عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سارہ کی۔ ہاجرہ تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، وہ الگ تھی، تو سارہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو اللہ نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کوئی 120 سال تھی۔ مطلب میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، تو کیسے اولاد ہوگی؟ قالو، فرشتوں نے کہا، اتعجبین، کیا آپ عجب رکھتی ہیں، عجب کرتی ہیں، تعجب ہے آپ کو، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ جب چاہے کچھ بھی کرے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، وہ برکات، اس کی برکت ہے، علیکم، تم پر، اہل البیت، اے اہل بیت گھر والوں، تم پر اللہ کی بڑی برکتیں ہیں، انہ حمید مجید، وہ بیوں والا ہے، سراہ ہوا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو یہاں اہل بیت کا ذکر آیا تو ظاہر ہے اہل بیت کون ہوں گے؟ گھر والے۔ تمام اس پر اجماع ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ طاہرکم، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تطہیرہ، سورہ احزاب میں 22ویں سپارے کے پہلے رکوع میں کہ اے اہل بیت، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو جو اہل بیت کا ذکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ علیہ السلام کی ازواج، پھر آپ کی بیٹیاں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو اہل بیت آپ کو اللہ کی برکتیں ہوئی ہے سارا۔ فلما ذهب عن ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام سے چلا گیا کون؟ الرو، جو خوف تھا وہ چلا گیا،
वजाअतहुल बुशरा, और उनके पास खुशखबरी भी पहुंच गई कि आपको अल्लाह ने बेटा देना है। युजादिलुना, तो झगड़ने लगे, फी कौम लूत के बारे में फरिश्तों से झगड़ने लगे, बहस करने लगे कि क्यों उन पर अजाब आएगा। ज़ाहिर है लूत अलैहिस्सलाम भी है, जो भी है, आप उनसे मुजादला करने लगे, बहस करने लगे। तो इन इब्राहिम, बेशक इब्राहिम हलीम, बुर्दबार थे, ठीक है, अव्वाहु मुनीब, रुजू करने वाले थे, अव्वाह नरम दिल थे, मुनीबन रुजू करने वाले, बुर्दबार नरम दिल, और मुनीब रुजू करने वाले। अल्लाह ने आपकी 3 सिफात बयान फरमाई हैं, तो ताकि पिछला असर जायल हो जाए, कोई ये ना कहे कि वो झगड़ा कर रहे थे या लड़ रहे थे, फरमाया नहीं, बुर्दबार थे और वो जो है वो नरम दिल थे और रुजू करने वाले थे। उनसे क्योंकि कोशिश थी कि ये अजाब टल जाए या थोड़ी देर बाद आ जाए। तो उन्होंने कहा या इब्राहिम, ए इब्राहिम, आरिद अन हाज़ा, आप इससे जो है ना दरगुजर करें इस बात को, क्योंकि ये काम, इन्नहु कद जा अम्रु रब्बिक, बेशक ये आपके रब का हुक्म आ चुका है इस बारे में। इन्नहु कद, बेशक जा आ चुका है, अम्रु रब्बिक, आपके रब का हुक्म इस बारे में आ चुका है कि अब उनको मोहलत नहीं दी जाएगी कौम लूत को। व इन्नहुम, बेशक आतीहिम, आए ये सारे, आएगा इनके पास, अजाबुन, अजाब आएगा, यानी इस कौम पर, अब कौम लूत जो है ये कौम है, इस पर अजाब आएगा। अब ये रुकने वाला नहीं अजाब, ठीक है जी। गैरो मरदूद, अब ये वापस नहीं जा सकता, ठीक है ना, यानी कि अब ये अजाब जो टलने वाला नहीं है, गैर मरदूद, ये अजाब टलने वाला नहीं है। मरदूद कहते हैं ना टलना, रद्द करना, ये रद्द नहीं हो सकता, अब ये अजाब जो अब रद्द होने वाला नहीं है, ये बयान फरमा रहे। अच्छा, वलम्मा जाअत रुसुलुना, जब आए अब वहां से फिर फरिश्ते चले, रुसुलुना, वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन, लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते पहुंचे, सी अबहिम, मतलब रसूल लूत सी अबहिम, ठीक, वदाक बिहिम जरा, तो इस वजह से उनके दिल में जो है ना वो तंगी महसूस हुई, क्योंकि उन्हें परेशानी लाहक होगी, इसलिए भी उन्हें उसके आने से परेशानी लाहक हुई। वकाल हादा यौम नसीब, तो आपने फरमाया बड़ा सख्त दिन है, क्योंकि जो फरिश्ते आए थे वो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे, और कौम लूत खूबसूरत लड़कों को बहुत पसंद करती थी। तो आपने कहा ये बड़ा सख्त दिन है, अब मेहमान आए हैं, इनका जो है वो आओ भगत भी करनी है और साथ में ये मसला भी है। अच्छा, वजाहु कौमुहु युहरऊन इलैहि, आई आपकी कौम दौड़ती हुई आपके पास। तफसीरों में लिखा है पहले तो आपने अंदर घर की तरफ लेके गए ताकि ना पता चले, लेकिन बीवी जो आपकी थी वो उनके साथ मिली हुई थी, तो उसने उनको इतला दे दी, वो दौड़ते हुए आपके पास आ गए। वमिन कबलो, और इससे पहले, कानू थे यामलू नसियात, बुरे अमल ये करते थे, यानी कि कौम लूत का ये मामूल था कि ये अमल, इस अमल में वो क्या थे, मुलव्वस थे, ये काम करते थे, बच्चों यानी लड़कों को, अमरद लड़कों को पसंद करते हैं। काल या कौम हा उलाई बनाती, उन्होंने जो है वो मुतालबा किया कौम ने कि ये लड़के हमारे हवाले कर दें। तो आपने फरमाया ए मेरी कौम, हा उलाई बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, हुन अत्तहरु लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वला तुखज़ूनी, मुझे गमगीन न करो, फी दैफी, मेरे मेहमानों के मुतालिक। अब ये हावला बनाती है मेरी बेटियां, यानी मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की बेटियां हैं, तुम्हारे लिए बेहतर हैं, पाकीज़ा हैं, मतलब तुम मेरी कौम की बेटियां हैं, उनसे निकाह करो, उनसे वक्त गुजारो। लड़कों को तुम पसंद कर रहे हो, लड़कों के साथ तुम्हारी चाहत ही अच्छी नहीं है, और ये मेरे मेहमान हैं, तो इसलिए मुझे रुस्वा न करो, मेहरबानी करो, मुझे गमगीन न करो। अलैस मिनकुम, नहीं है क्या तुम में से कोई रजुलन, आदमी, रशीदुन, कोई नेक चलन अच्छा आदमी नहीं जो तुम्हें रोके। किस तरह का मुतालबा कर रहा हो, ये मेरे मेहमान है। कालू, कहने लगे, लक़द अलिमता, आपको पता है, ला, लाम भी तहकीक के लिए, कद भी तहकीक के लिए, अलिम, तो आपको मालूम ही है, मालना फी बनातिक मिन हक़्क़िन, मालना, हमें कोई रगबत नहीं है, फी बनातिक, आपकी बेटियों से मुतल्लिक, मिन हक़्क़िन, कुछ भी,
آپ کی بیٹی نہیں، آپ کی جو بات آپ کی جو قوم کی بات کر رہے ہیں کہ قوم کی بیٹیوں سے آپ نکاح کر لیں، اپنی جو ہو طبیعت جو جسمانی ضروریات پوری کریں، ہمیں اس طرف رغبت ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے یہ۔ وَإِنَّكَ اور بے شک اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ما نرید جو ہمیں چاہیے، آپ جانتے ہیں ہم کس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوتا، تو حضرت لوط علیہ السلام فرمایا لو کاش ان لی ہوتی میرے لیے بقوت، تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، یار بڑا خاندان ہوتا یا اس طرح کچھ ہوتا، او یا آوی میں آتا الی رکن شدید، ایک سخت پناہ گاہ کی طرف۔ رکن کہتے ہیں نا جو اسلام کی 5 ارکان، تو رکن ارکان کی جمع، رکن کی جمع کیا؟ ارکان، قلعہ، پناہ گاہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر میرے پاس کوئی پناہ گاہ ہوتی تو میں اس میں پناہ لیتا کہ اپنے مہمانوں کو بچاؤ کے لیے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ قالو یا لوط، جب انہوں نے حد سے زیادہ مطالبہ کیا، اپنا ان کے قوم والوں نے حد سے زیادہ ہی تنگ کیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ مجبوراً آپ کمرے میں چلے گئے اور وہاں آپ نے دروازہ بند کر لیا، اور باہر یہ لوگ آ کے احتجاج کرنے لگے کہ یہ لڑکی ہمیں باہر نکال کے دے دو، ٹھیک ہے جی۔ تو ان فرشتوں نے کہا، قالوا فرشتوں نے، یا لوط اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، یعنی پیغمبر ہے، یعنی کہ فرشتے ہیں، پیغام رساں ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچیں گے، یہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اور تفسیروں میں آتا ہے کہ وہاں پھر جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تو سارے اندھے ہو گئے، کچھ کو ادھر دوڑ گیا، کوئی ادھر دوڑ گیا، بھاگ گئے، ٹھیک ہے، یہ تفسیروں میں مفسرین لکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، فاسری باہلک، بس آپ لے چلیں اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کا حصہ، رات کے کسی حصے میں سے اپنے گھر والوں کو لے جائیں، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ رخت سفر باندھیں، آپ یہاں رہیں نہیں، کوچ کر جائیں آپ۔ ولا یلتفت منکم احد، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، بس آپ چلے جائیں، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی، وہ نہیں بچ پائے گی کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ ہے، انہ مصیبہ، اسے پہنچے گا، ما اصاب، جو ان کو پہنچے گا، جو عذاب آپ کی قوم کو ملے گا وہی اس آپ کی زوجہ کو ملے گا، کیونکہ انہی سے ملے گا۔ ان موعدہم الصبح، ان سے جو وعدہ ہے نا عذاب کا، صبح کا ہے، ان موعدہم، ان سے وعدہ، الصبح، صبح کا وعدہ ہے، الیس الصبح بقریب، اور صبح بھی بہت قریب ہی ہے، کیا صبح قریب نہیں، مطلب صبح بہت جلدی ہونے والی ہے، بس آپ جو ہے نا وہ تشریف لے جائیں جلدی جلدی۔ فلما، بس جب جا امرنا، اب ہمارا حکم آیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، امرنا وقایا، جعلنا عالیہا سافلہ، ہم نے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، یعنی بستیاں الٹ دی، اٹھا کے تو اوپر بستیاں گئی، اور گھمایا ہاتھ کو جیسے اوپر والا حصہ نیچے آ گیا۔ اور پھر تفسیروں میں آتا ہے کہ اتنی اونچی گئی کہ جو ہے وہ نیچے والوں کو مرغ جو اذان دیتے ہیں یا بولتے ہیں ان کی آوازیں آسمان سے آ رہی تھی، تو ہم نے ان کو الٹ پلٹ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش کر دی، علیہا، ان پر، حجارت، پتھروں کی، من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکر کے جو پتھر ہیں نا، جس طرح بارش ہوتی ہے نا چھوٹے چھوٹے پتھر اس میں ہوتے ہیں قطرے بارش کے، تو اسی طرح پتھر کنکر کے جو پتھر تھے اس کی ہم نے بارش کی، مندود، جو طے پتھر تھے، جیسے بارش آتی ہے نا ایسے ہی لے کے ساتھ آتی ہے، چھڑا 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 چھڑاپا آتا ہے پورا ایک، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی ایسے آگے، مصومتن، اور نشان دہ تھے وہ پتھر، نشان، ان میں نشان لگے ہوئے تھے، وہ آ کے ان کو لگتے تھے، ان ربک، آپ کے رب کی طرف سے مصوم، نشان دہ تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ ظالم سے دور نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ظالم قوم کو پتھروں سے ہلاک کر دیا۔ یہ قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، جن کا فعل کیا تھا، لڑکوں کے ساتھ ہم بستری کرتے تھے۔ اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی ضرورت کے لیے عورتوں کو پیدا کیا،
یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا. اللہ تو فرمایا ایمان والو ڈرو اللہ سے، وہ تمہارا رب ہے جس نے ایک جان سے، خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا. تو اسی سے پھر آگے ایک انسانیت کے پھیلائی حضرت آدم علیہ السلام. تو یہ جو میل فیمیل کا اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے کہ آگے شادی بیاہ کرے، آگے اولاد ہوگی، تو جو مرد مرد سے ملتے ہیں یہ قوم لوط والا عمر ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر اس طرح کا پھر عذاب آتا ہے، پتھروں کا عذاب آتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا، وہ اسلام جو ہے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. کہتے ہیں اسلام فطرتی مذہب ہے، یہ فطرت ہے ہی نہیں ہے. مرد، اور آج کل تو باہر کے جو ممالک ہے اس میں اس کو قانون بنا گیا ہے، قانونی طور پر لڑکا رہتے ہیں آپس میں، دونوں نوجوان آپس میں رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مطلب اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. قطر میں جو یہ فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا، یہاں شادی کر رہے ہیں صاحب، یہاں پر تو شادی ہوتی ہے، اور میں مرد شادی کرتا ہے، مرد شادی کر لیتا ہے یہاں پر تو. اچھا، باقاعدہ قانونی طور پر؟ جی شادی کرتے ہیں، مرد شادی کرتا ہے اور شادی کرتی ہے. تو باقاعدہ اسی طرح مطلب جی جس طرح. اچھا جی، بلکہ شادی ہوتی ہے، شادی رجسٹر ہوتی ہے، شادی رجسٹر ہوتی ہے. قانون یہ کہتا ہو کہ آپ میں میاں بیوی ہیں. اور لڑکی آپس لڑکیوں کی بھی اس طرح ہوتی ہے آپس میں؟ آپس میں وہ ہر میں ساتھ ایک مرد دوسرے کی بیوی ہے، دوسرے مرد اس کی بیوی ہے، وہ ہم ایسے ہی دونوں نے ایک جنس خیال کیا دیا، دونوں آپس میں میاں. اچھا دیکھ لیں اب. تو وہ فریڈم کے چکر میں آ کے نا، آزادی کے چکر میں آ کے نا، غیر فطری عمل کو جو یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ تو غیر فطری عمل ہے، اور یہ قوم لوط والا عمل ہے جو عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں، الامان والافین. تو ہمارے ہاں بھی، ہمارے ملکوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، قوم لوط والا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بالخصوص جو ہمارے بچے ہیں ان پر ہم نگاہ ڈالیں، ان پر توجہ دیں، یہ دیکھیں کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کی دوستی کن سے ہے. بڑی عمر والے لڑکوں سے دوستی ہے تب بھی اس پر ہم نگاہ رکھیں، اور ہمارے بچے کی چھوٹی عمر والے بچوں پر دوستی ہے تب بھی نگاہ رکھیں، کہیں شیطان نہ پھسلا دے. بڑی والا ہے تو مطلب جو ہے وہ مسئلہ یہ بھی احتیاط والا ہے، تو بچوں پر توجہ لازمی ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کے خاص طور اسکولوں میں، کالج مدارس میں بھی ہر جگہ شیطان تو ہے، تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. جی حارث بھائی، اس جو رکوع ہے، رکوع نمبر 7، اس میں آپ نے اس کا خلاصہ بیان کریں. جی حضرت، میں بتاتا ہوں. میں لاسٹ میں آیا تھا، تو لاسٹ میں جو پڑھا ہے وہ بتاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آگے فرشتے آئے، تو پھر ان کی جو قوم کے لوگ تھے وہ آگے ان کے پاس، اور وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس ہم آئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ہم کس لیے آئے ہیں آپ کے پاس، آپ کی جو یہ خواتین ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو وہ پھر اندر چلے گئے انہیں لے کے، اور دروازہ بند کر دیا. تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ کاش میرے پاس کوئی مطلب طاقتور خاندان ہوتا یا کوئی اس طرح طریقہ ہوتا. تو پریشان ہو گئے. پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ پریشان نہ ہو، ہم بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان قوم کو جو ہے ہم نے اس طرح غرق کرنا ہے. تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس صبح ہونے والی ہے، تو صبح تک کا ٹائم ہے، آپ اپنی قوم کو لے کے چلے جائیں، جو آپ کے ایمان والے بندے ہیں، اور ساتھ بیوی آپ کی نہیں جائے گی، بیوی آپ کی جو ہے انہی مصیبت والوں کے ساتھ ہی ہوگی. تو پھر ان پر جو ہے عذاب آ گیا، پتھر ان کے اوپر سے آئے، تو اس کے اوپر نشان بھی لگے ہوتے تھے. تو اس طرح یہ قوم ساری غرق ہوگی. ٹھیک. رضوان صاحب آپ اس کا خلاصہ مزید بہتر بنائیں. رضوان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت شروع رکوع میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، تو آپ دوڑے، بھونا ہوا گوشت اس کو لا کے دیا، تو انہوں نے کھانے سے رغبتی نہیں دلائی، تو وہ پریشان ہوئے. تو فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور آپ کے پاس خوشخبری لے کے آیا ہوں
اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں آپ کی اہل خانہ کے پاس بھی گیا تھا جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کو ہم نے بشارت دی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی. اس وقت آپ کی عمر 80 سال تھی اور غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 120 سال تھی. اس کے بعد وہ قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے گفتگو کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 خوبیاں بھی بیان کی. ایک تو حلیم فرمایا، ایک اواہو فرمایا، نرم دل فرمایا. اس کے بعد وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں خوبصورت لڑکے بن کر گئے. تو ان کے پاس جب وہ پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ تو جو ہے ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہے. تو ان کو ان کی قوم پھر آ گئی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں وہ لڑکے چاہیے، کیونکہ ان کی لوگوں کو پتہ تو نہیں چلا، لیکن اس کی عورت جو منافقہ تھی اس نے جا کے بتا دیا سارا ماجرا. وہ لوگ آ گئے تو پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، کہا کہ پریشان مت ہوئیے، اور ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے فرشتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر یہاں سے چلے جائیے، اور اللہ کا امر جو ہے اللہ کا حکم آ چکا ہے. تو انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے زمین کے طبقات کو اٹھا کے آسمان تک الٹ پلٹ کر کے اس کے بعد اللہ رب العزت نے سنگ باری فرمائی. جی بہت خوب، ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکات المصابیح. باب الامامت، امامت کا باب. ٹھیک ہے، امام کس کو ہونا چاہیے، یہ باب ہے. عن ابی مسعود، حضرت ابو مسعود روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ. امام قوم کا وہ بنے جو زیادہ قاری ہو، قرات یعنی قرآن پاک صحیح پڑھنا جانتا ہو، لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے لیے. فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر قرات میں سارے برابر ہیں، فَأَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ، تو سب سے زیادہ سنت کا جو عالم ہے وہ. فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر سارے عالم ہیں احکام کو جانتے ہیں، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، جو جس نے پہلے ہجرت کی ہے وہ امام بنے. فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، اگر ہجرت کرنے میں سارے برابر ہیں، فَأَقْدَمُوا سِنًّا، جو زیادہ عمر والا ہے وہ امام بنے. وَلَا يُؤْمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، ایک آدمی دوسری آدمی کی سلطنت یعنی کہ اس کے علاقے میں یا اس کی جگہ امامت نہ کرے. کہیں بھی ایک آدمی رہتا ہے امامت کرا رہا ہے تو دوسرا آدمی آ کے امامت وہاں نہ کرائے، آیا ہے تو پیچھے رہے. وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِيمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کوئی آدمی کسی کے گھر میں جا کے اس کی تکریم والی عزت پر نہ، جگہ پر نہ بیٹھے جو اس نے اپنے لیے بنائی ہوتی ہے. إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت ہو تو پھر ٹھیک، اس کو بٹھائے اپنے مسند پہ تو بیٹھ سکتا ہے. پہلا وہ جو اچھی سب سے زیادہ قرات کرتا ہے اور ساتھ میں نماز کے احکام کا وہ عالم بھی ہو. اب یہ نہیں کہ صرف قاری ہے اور نماز کا پتہ نہیں، یہاں وہ مراد نہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان قاری بھی تھے اور ساتھ میں انہیں مسائل کا پتہ بھی تھا، تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے زیادہ قاری ہو، عالم بھی ہو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگر یہ سارے برابر ہیں تو پھر زیادہ جو عالم ہے وہ قرات میں سارے برابر ہیں، زیادہ عالم ہے. اور اگر یہ سارے برابر ہے تو جس نے ہجرت پہلے کی ہے، کیونکہ اس وقت ہجرت کا زمانہ تھا، اور اگر یہ سارے اسی طرح برابر ہیں تو پھر جو زیادہ جس کی عمر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرات کی شرائط بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے کہ قرآن صحیح پڑھنا آنا چاہیے کہ قرآن، ٹھیک ہے نا. تو قرات کا بہت عمل دخل ہے. اور ابھی سعید، حضرت ابو سعید روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانوا ثلاثه، جب 3 لوگ ہوں، فليؤمهم، تو ان میں امامت ہونی چاہیے، احد، ایک ان میں سے امام بنے. وحكم بالامامت اقرأهم، اور امامت کا حقدار جو سب سے زیادہ قرات کرنے والا، جس کی قرات سب سے اچھی ہو. الفصل الثانی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليؤذن لكم خياركم ولأمكم قراءكم، تمہارے بہتر جو وہ مؤذن بنے اور تمہارے اچھے جو ہے بہترین لوگ تمہارے مؤذن بنے، اور تمہارے قرا جو ہے وہ امام بنے. ٹھیک ہے،
اور ایک اور حدیث میں ہے کہ امام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تمہارا ضامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امام ضامن ہوتا ہے، اور موزن کیا ہوتا ہے تمہارا امین ہوتا ہے۔ امام ضامن ہوتا ہے تمہاری نماز کا، موزن امین ہوتا ہے، کیونکہ امین یہ ہوتا ہے کہ وقت آنے پر وہ اذان دیتا ہے، ٹھیک ہے، وقت سے پہلے اذان نہیں دیتا اذان کے موزن کا، اور امام تمہاری نمازوں کا ضامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ امام صحیح نماز پڑھائے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا، پچھلوں کا اجر ملے گا، لیکن اگر اس نے غلطی بھی کی تو پچھلوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کی نمازیں ہیں، امام ہی اس پہ ذمہ دار ہے۔ آگے حضرت ابو عطیہ اکیلی کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث صحابی ہمارے پاس آتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ ایک دن نماز کا ٹائم ہو گیا تو ابو عطیہ کہتے ہیں ہم نے کہا حضور آپ نماز پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا قدموا رجلا منکم، اپنوں میں سے کسی ایک بندے کو نماز کے لیے کھڑا کر دو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں لما لا اصلی بکم، میں تمہیں کیوں نہیں نماز پڑھا رہا۔ نماز مکمل ہوئی تو سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ فرمانے لگے حضور نے فرمایا من زار قوما فلا امہم، جو آدمی کسی قوم سے ملنے کے لیے جائے، ان کی زیارت کے لیے جائے تو ان کی امامت نہ کرے، ولا امہم رجل منہم، امام انہی میں سے بنے تاکہ ان کی شرف انہی میں رہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کو فرمان تھا، اس لیے میں نے تمہاری امامت نہیں کی۔ انس روایت قال استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم یا ام الناس و عامہ، حضرت عبد بن ام مکتوم کو اللہ کے نبی نے خلیفہ بنایا تھا پیچھے کہ آپ یہاں رہیں، خاص طور پر غزوہ تبوک میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابینا تھے، یہ نمازیں پڑھاتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر جو احوال تھے، جو کام تھے بچوں اور عورتوں کے جو ضروریات تھی، کوئی سامان لانا لے جانا، تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ اچھا وہ عامہ تھے یعنی نابینا تھے، تو پتہ چلا کہ نابینا کی نماز بھی کیا ہے، جائز ہے، نابینا شخص نماز پڑھا سکتا ہے۔ وان ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تجاوز صلاتم آذانہم، تین ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں سے اوپر نماز نہیں جاتی، قبول ہی نہیں ہوتی ان کی نماز۔ العبد الباقی حتی یرجع، جو بھاگ جائے غلام یہاں تک لوٹ آئے، بھاگے ہوئے غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وامرأۃ باتت زوجها علیہا ساخط، ایسی عورت، ٹھیک ہے، جو اس نے رات گزاری اس حال میں کہ شوہر اس کا اسے ناراض ہے۔ وامام قوم وهم له کارہون، اور ایسی قوم کے امام جس کو لوگ پسند نہیں کرتے، بس زبردست امام بنا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ تو امام بنے، لوگ پسند کریں تو بنے، اگر نہیں پسند کرتے تو بھائی ٹھیک ہے، آپ جس کو امام بنانا چاہیں آپ کی مرضی ہے، اللہ میرے لیے اور کوئی راہ کھول دے گا۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تقبل منهم صلاتهم، تین ایسے آدمی جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایک وہی ہے جو امام جسے لوگ ناپسند، اس کو ناپسند کرتے ہوں، اور ایسا آدمی جو ایک نماز کو مؤخر کر کے نماز پڑھے، وقت کے مطلب عصر کا وقت ہوا ہے تو مغرب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وقت گزار کے نماز پڑھے، ایسے آدمی بھی کی نماز قبول نہیں ہوتی جو وقت گزار کے نماز پڑھتا ہے۔ اور تیسرا، ٹھیک ہے، ایسا آدمی رجل اعتبد محررا، جس نے آزاد آدمی کو غلام بنا لیا ہو، یہ بہت بڑی جسارت ہے، کیونکہ غلام کو آپ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں اس زمانے میں، لیکن ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کے اس کو بیچنا یا اس کو غلام بنانا بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کے نماز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وعن سلامہ بنت حر کہتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعات ان يتدافع اہل المسجد، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مسجد میں لوگ ایک دوسرے کو امام بنانا چاہیں لیکن کوئی امام نہ ملے، لا یجدون امام یصلی بہم، کہ انہیں نماز پڑھائے، ایسا انہیں کوئی امام ہی نہ ملے، یعنی نہ کسی کی قرات اچھی ہے، نہ مسائل جانتا ہے، ہر بندہ ڈر رہا ہے۔ تو قیامت کی نشانی میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ مسجد میں لوگ تو ہوں لیکن امامت کے قابل کوئی بندہ نہ بنے اور نہ رہے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے، امام صاحب نہیں مسجد میں تو لوگ ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، بھائی امام کس کو بنائے، حالانکہ اتنے عرصے سے امام رہ رہا ہے، وہ قرات ٹھیک کریں، مسائل سنیں پڑھیں، امام کی درس میں بیٹھے، امام نہیں ہے تو جناب نماز پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ کمزوری ہے بہت ساری جگہوں پر، اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔
وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد واجب علیکم مع کل امیر، جہاد جب شروع ہونا تو واجب ہے، امیر جہاد کے لیے جا رہے تو آپ سب جہاد کے لیے جائیں، جہاد امیر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حکومت وقت کے ساتھ جہاد ہے، حکومت وقت جہاد کر رہی تو پھر آپ بھی جہاد کریں، برن کان او فاجرن، چاہے وہ امیر نیکوکار ہے گناہ گار ہے، آپ نے جہاد میں اس کے ساتھ جانا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگر جب کبیرہ گناہوں سے بھی وہ لتھڑا ہوا ہے لیکن آپ اس کی جو ہے وہ سرپرستی میں جہاد کریں، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ، نماز واجب ہے تم پر ہر مسلمان کے پیچھے، برن کان او فاجرن، نیکوکار ہے یا گناہ گار ہے، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگر چاہے کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے آج مجھے کسی نے پوچھا کہ بھئی ہمارے محلے میں مسجد میں امام بعض اوقات نہیں ہوتا، تو ایک وہ بھائی ہے جو بینک میں کام کرتا ہے، تو وہ نماز پڑھا لے تو ہم پیچھے پڑھ لیں، میں نے کہا پڑھ لو، اس کا کہتے ہیں وہ بینک میں پھر وہ سود کا ہے، تو میں نے عرض کی کہ ہر جگہ بینک میں جتنی وہ ہوتی ہے نا جابز ہوتی ہیں بینک میں جو کام ہوتے ہیں، ہر کام سود نہیں ہے۔ اب کوئی جو مفتی اکمل صاحب یا دیگر مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ بینک کی نوکری آپ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو سود کا لین دین ہے وہ کام نہ کرے، باقی جو انضامات میں اگر آپ ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کی تھوڑا ہی جائیں گے اس کے اندر کی بھی کیا کون سا کام کر رہا نہیں کر رہا، بس ہم دیکھیں گے مسلمان نماز پڑھا رہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بھائی وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں مطلب یہ نہیں۔ والصلاۃ واجبۃ علی کل مسلم، نماز واجب ہے مسلمان، برن او کان فاجرن وان عمل الکبائر، اسی طرح اگر جو کبیرہ گناہ بھی کرے لیکن آپ نے نماز اس کے پیچھے پڑھاتا ہے تو آپ پڑھ لیں، بس یہ شرط یہ ہے کہ جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہوتے ہیں نا اعمال خاص طور پر ان سے احتیاط ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کھلے عام جس طرح گناہ ہوتے ہیں نا تو ان سے وہ یعنی کہ لتھڑا ہونا ہو، ادروائز ایسا۔ ہاں باقی عقیدے کے بارے میں اگر آپ کا عقیدہ ان سے نہیں ملتا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے گستاخی کی ہے یا اس قبیلے سے ہے، وہ تو پھر الگ بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے حضرت عمر بن سلمہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ تھا ایک راستے کے قریب تھا، اور وہاں ایک پانی جو ہے نا وہاں لوگ آتے تھے ہمارے یہاں پانی پینے کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے قریب پانی تھا، وہاں سے لوگ گزرتے تھے قافلے والے، پھر وہاں سے پانی پی لیتے تھے، تو ہم ان سے باتیں سنتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام جو ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو وہ پھر آتے جاتے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو میں ان سے سن لیتا تھا۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں ان سے سن لیتا تھا، اور لوگ انتظار میں تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر لوگ دیکھتے تھے کہ یہ جو مکے کے بارے میں معاملات چل رہے ہیں، اگر مسلمان اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، یعنی لوگ اکثر جو قبائل والے تھے وہ اس چیز کا انتظار کرتے تھے، قبیلے والے، کہ اگر مسلمان مکہ فتح کر لیتے ہیں پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اسی انتظار میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو فتح مکہ کی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی نصیب فرمائی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اکثر لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے، نبی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے مسلمان، کافلوں کے قافلے، کہتے ہمارا قافلہ بھی گیا مسلمان ہو کے آیا، میرے والد صاحب بھی مسلمان ہو کے آئے، عمر بن سلمہ راوی کہتے ہیں، کہتے پھر میرے والد صاحب نے کہا بھی آؤ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر میرے والد صاحب نے کہا کہ بھئی حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنی تو میں سے وَلَيُؤَمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، جو تم میں سے زیادہ قرآن جانتا ہے نا وہ امامت کرائے، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، جو آپس میں جب دیکھا ادھر کہ سب سے زیادہ قرآن کون جو ہے وہ جس کو آتا ہے، تو وہ تو میں تھا، کیونکہ سفر میں لوگ آتے جاتے تھے کہ تلاوت کرتے تھے میں یاد کر لیتا تھا، تو مجھے پکڑ کے انہوں نے آگے کر دیا، فقدمونی بین ایدیہم، اپنے سامنے کہ چل بھائی تو امام ہے، وانا ابن 6 اور 7 سنین، میں 6 سال کا تھا یا 7 سال کا تھا، انہوں نے مجھے امام جناب بنا دیا،
वकानत अलैहि बुरदतन, ठीक है, तो मुझ पर एक ही चादर थी, इज़ा सजद तो सकलत तकलसत अन्नी, जब वो मैं सजदे में जाता था तो वो चादर मेरी उठ जाती थी मैं नंगा ही होता था पीछे। फकालत इमरातुन मिन हाई, उस कबीले से एक औरत ने कहा, ओ भाइयों, अपने इमाम को कपड़े तो पहनाओ, पीछे से सारा कुछ नजर आता है उसका, ठीक है जी। तो कहते हैं उन्होंने फिर मुझे एक चादर खरीद के दी और बड़ी मुझे खुशी हुई, जब वो चादर मुझे मिली, बड़ी थी कमीज, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये वाकया हजरत अमर बिन अब्सा बयान करते हैं और बुखारी में ये वाकया है। अब इसमें से मसाइल निकलते हैं। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे की इमामत जायज़ है, क्योंकि हजरत अमर बिन अब्सा ने इमामत कराई है, 6-7 साल का बच्चा है, तो इसलिए बच्चे की इमामत क्या है, जायज़ है, बच्चा इमामत करा सकता है, ठीक है। हमारा जो मौक़िफ़ है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि बच्चे की इमामत जायज़ नहीं है, ठीक है जी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इमाम ज़ामिन होता है, ठीक है, और ज़ामिन वो होता है जिसके ऊपर बोझ आए। अब बच्चे पर नमाज फर्ज ही नहीं है, बच्चे की नमाज नफल है, तो वो जो फर्ज का कैसे ज़ामिन बनेगा। अब बंदा कोई फर्ज का ज़ामिन हो तो वो नफल का भी ज़ामिन बन सकता है, लेकिन एक बच्चा है उस पर फर्ज है ही नहीं, तो वो तो नफल पढ़ रहा है, जो भी पढ़ेगा तो वो ज़ामिन कैसे होगा। और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि इमाम बालिग ही बनेगा, नाबालिग इमाम ना बने। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि इमाम जो है वो बालिग बनेगा। तो ये जो कहते हैं इस हदीस पर अमल करते कहते भी देखिए, एक सहाबी ने नमाज पढ़ाई है, तो एक यानी कि बिल्कुल 6-7 साल का बच्चा इसने नमाज पढ़ाई है, साहबा ने इसके पीछे नमाज पढ़ी, इसको क्यों नहीं मानते। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये इब्तिदाई ज़माने में था, जब आप अलैहिस्सलाम की तालीमात अभी जा रही थी, अभी ये हुक्म नहीं आया था कि सबसे पहले तुम्हारा इमाम जो है वो कारी होगा सबसे ज़्यादा, और उसके अलावा फिर इमाम ज़ामिन होगा, ये अभी अहकामात जारी थे, ठीक है। अब आप देख लें कि वो जब नमाज पढ़ा रहे थे तो उनकी कपड़ा उठ गया, पीछे कपड़ा था ही छोटा, पीछे बिल्कुल नंगे नजर आ रहे थे। तो माई साहबा ने कहा कि इमाम तुम्हारा नंगा है, इसको जरा कपड़ा पहनाओ। तो आज अगर इमाम नंगा हुआ तो सब ये शरायत में से, नमाज की शरायत में से क्या है कि आपका सत्र औरत आपका छुपा होना चाहिए। तो अगर ये शर्त देखी जाए तो फिर वो साहबा की नमाज नहीं हुई, लेकिन इब्तदाई जमाना था, उसमें ये शर्तें अभी फिलहाल नहीं आई थी। अब ये सारी शर्तें अब हमारे पास जब आ गई तो हम तमाम शर्तों को, चीजों को देखेंगे, फिर हम इमाम को सिलेक्ट करेंगे कि बालिग हो, लिबास पूरा हो, किरात करता हो, मामलात जानता हो, अहकाम जानता हो, फिर इमाम बने। अगर इस हदीस पर आपने अमल करना है तो फिर आप ये बात भी आप तस्लीम कर लें कि इमाम नंगा हो, आप आधे कपड़े कच्छा पहना हो तो इमामत कराए तो इमामत हो जाएगी, ये आप भी नहीं मानेंगे। तो ये चीजें हैं कि इब्तदाई जो जमाने में मसाइल थे, ठीक है ना, ये उस वक्त उनके लिए एक मजबूरी थी, था, इतने अहकाम अभी नाजिल नहीं हुए थे। जब अहकाम नाजिल हो गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इमाम जामिन होता है, तो फिर जामिन वो होगा जिस पर फर्ज होगा, तो नफल वाला तो जामिन कैसे हो सकता है। ये जो दलाइल है अहले सुन्नत के, ये जामिन वाली हदीस तिरमिजी में है, इस तरह मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में हदीस है जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कौल। तो हजरत उमर जाहिर वो फकीह साहबा है, और अमर बिन अब्सा जो अब ये 6-7 साल के बच्चे, उन्होंने अपना वाक़या बयान किया। उस वक्त इस तरह के अहकाम भी नाज़िल नहीं हुए थे, दूसरों को कुरान भी नहीं आता था। तो ये चीजें हम इस तरह इन चीजों को समझते, तमाम रिवायात को देख के और सहाबा के मामूलात देखे, उनके फरामीन देखे, और फिर हम हुक्म लगाते हैं। ये खासियत फुक़हा अहनाफ की है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि जब मुहाजिरीन अव्वलुल मुहाजिरीन अव्वलीन जो मदीने आए, तो उस वक्त सालिम मौला अबी हुज़ैफा इमामत कराते थे। ये अबू हुज़ैफा के ये गुलाम थे, ठीक है। और मुक्तदियों में तो उमर भी होते थे, अबू सलमा भी होते थे। तो पता चला कि जो बड़े साहबा पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे, किसी गुलाम के भी अगर वो अच्छी किरात करता है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 साहबा से जो कुरान सीखो, अब्दुल्ला बिन उबई है, अब्दुल्ला बिन मसूद है, और उनमें से एक सालिम भी है। तो वो किरात अच्छी करते थे, नमाज के अहकाम जानते थे। तो अब लाजमी नहीं है कि सबसे बड़ा आलिम हो तो वो इमाम बने, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हजरत उमर के मुकाबले में तो सालिम वो रुतबा नहीं था, लेकिन हजरत उमर उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, ठीक है। बस ये कि इमाम जो है वो किरात अच्छी करे और मसाइल जानता हो तो वो इमामत करा सकता है।
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ 3 شخصوں کی نماز جو ہے ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، ایک بالش بھی نہیں جاتی. ایک وہ شخص جو جس سے مقتدی خوش نہ ہو، اس کو ناپسند کرتے ہوں، تو ایسا امام کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، رات گزر جائے. اور وہ 2 بھائی جو آپس میں قطع تعلقی کر رہے ہوئے ہیں، جن کی آپس میں قطع تعلقی ہے، تو ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس سے بھی ہمیں قطع تعلق سے بھی ہم نے بچنا ہے. غصے کا اظہار کرنا ہے 1-2 دن بس، اس کے بعد پھر ہم نے صبح کی طرف آنا ہے. تو قطع تعلق اسلام میں ناپسند ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب، کسی نے پوچھنا ہو اس بارے میں کوئی؟ 1-2 ہینڈ ریز بھی کیا تھا. جی نوشین بہن. حضرت یہ ایک حدیث آئی تھی کہ نماز واجب ہے، تو پھر نماز واجب ہے یا فرض ہے؟ نماز تو فرض ہے. وہ حدیث میں جو الفاظ ہے نا کہ ہر مسلمان پر کسی کے پیچھے نماز پڑھنا واجب ہے. اچھا، ہاں، یعنی کہ امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، یہ واجب ہے. جماعت جو واجب ہے نا. ٹھیک ہے، صحیح. جی. والصلاۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم، ہر مسلمان کے پیچھے. یہ لفظ ہے نا، نماز واجب ہے ہر مسلمان کے پیچھے، یعنی مسلمان کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. تو یہ اس میں یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور مسلمان کے پیچھے جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر کوئی گناہ گار ہے یا کچھ ہے تو اس ڈیپ میں ہم نہیں جائیں گے. ہاں، اس ویڈیو میں وہ اس کا فعل ہے، اب یہ نہیں دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. ہاں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، اصول حدیث ہم پڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم نے صحیح کی شرائط، صحیح، ٹھیک ہے، حدیث صحیح سے متعلق ہم نے پڑھا تھا. صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری. جی، صحیح لذاتی کی کون تعریف بتائے گا؟ حضرت اس میں صحیح لذاتی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو متصل ہو سند کے لحاظ سے، اور اس میں جو تمام راوی ہیں وہ عادل ہو، کوئی بھی مطلب کوئی بھی چیز بندھی ہوئی نہیں ہو، تو اس کو ہم حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں صحیح. سند متصل ہو اور راوی عادل ہو اور ضابط ہو. ٹھیک ہے جی. ضابط مقصد ہے، ضابط سے مراد ہے کہ ان کا حافظہ مضبوط ہو. اچھا، صحیح. حافظہ مضبوط ہو، ٹھیک ہے، کمزور حافظہ نہ ہو. اور صحیح لغیری، اس کی تعریف کیا ہے؟ کل میں نے عرض کی تھی کہ آپ نے یاد کر کے آنا. کس نے سنانی ہے صحیح لغیری؟ جی گیلانی صاحب، ماشاءاللہ. اس میں تمام شرائط وہی پائی جائیں جو صحیح لذاتی کی ہے، لیکن یہ جو نا ضابط جو تھوڑا سا کمزور ہو، حافظہ تھوڑا سا کمزور ہو، باقی تمام شرائط نہیں ہو جائے. ہاں، پھر حافظہ کمزور، اس کی یہ جو شرط کیسے پوری ہوگی؟ باقی دیگر طرق سے، اور جو بالکل بالکل بہترین جواب. دیگر طرف سے یہ کیا ہو جائے گا؟ پورا ہو جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، حسن لذاتی کی تعریف رضوان صاحب. جی حضرت السلام علیکم. یہ حسن لذاتی میں بھی حضرت جو ہے یہ جو شروع کے 2 شرائط ہے تو وہی رہیں گے، باقی ضبط میں جو ہے اس میں ذوف ہوگا، اور ذوف جو ہے کسی اور اس سے جو ہے وہ ذوف ختم نہیں ہو سکتا ہے. جی صحیح. حسن لذاتی کی تعریف دوبارہ کریں. یعنی 2 شرائطیں، یعنی جو ہے جو سند متصل ہو اور راوی عادل ہو، اور جو ضبط جو ہے اس میں ذوف ہو. ہاں، تو وہ کیسے ختم ہو؟ وہ کئی جو ہے روایتیں ویسے ہی ہوں، مطلب وہ ذوف کے ساتھ ہو تو وہ حسن لذاتی میں ہو. ہاں، یعنی کہ وہ جو اس کا ذوف ختم نہ ہو، وہ جو اپنا جو حفظ میں کمزوری ہے وہ ختم نہ ہو، وہ برقرار ہی رہے. جی، ضابط جو ہے نا وہ برقرار رہے. جی، اپنا حسن لغیری کوئی بھائی بتائے. جی غزالی شاہباز. جی گیلانی صاحب. اس میں یہ ہے کہ اس میں وہی شرائط جو اس کے لیے حدیث غریب ہوتی ہے، حدیث غریب ہے
سوری ہاں ضعیف ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، لیکن یہ ترک بہت سے ترک ہوتے ہیں، متعدد ترک اس کے ہوتے ہیں. ہاں متترک صورتیں ہیں. شاباش، بالکل آپ بات سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا تو صحیح حدیث اس کی کوئی نمبرنگ ہے، کسی کو یاد ہے کہ سب سے صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے، پھر اس کے دوسرے نمبر، پھر تیسرے نمبر؟ جی ماشاء اللہ. جی 2-3 آتی ہے جی جی. جو سب سے اول نمبر پہ حضرت وہ حدیث آتی ہے جو متفق علیہ ہوتی ہے. ہاں متفق علیہ حدیث، متفق علیہ حدیث، ٹھیک ہے، بخاری مسلم میں. اس کے بعد جو صرف ہاں اس کے بعد پھر کون سے؟ جو صرف حضرت بخاری، امام بخاری کے جو ہے جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر امام مسلم کے جو ہے رضی اللہ عنہ کے اس میں ہو، جی یعنی اس کے بعد جو ہے جو امام مسلم اور امام بخاری کے اصول پہ ہوں لیکن ان کی کتابوں میں نہ ہو. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال یہ کہ ہادہ حدیث حسن صحیح، امام ترمذی کہتے ہیں ہادہ حدیث حسن صحیح، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حسن حدیث تو حسن ہوگی یا صحیح ہوگی؟ جی غزالی صاحب. وہ صاحب اس کے کیا نام ہے، دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس حدیث کی ایک سند صحیح ہے اور ایک سند حسن ہے، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے ایک علماء کے گروہ کو صحیح کہتا ہے، دوسرے علماء کے گروہ کو حسن کہتے ہیں. بالکل بہترین ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. چلے ہم آگے چلتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب یہاں ایک مسئلہ شاذ کا پڑا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ کہ شاذ نہ ہو. آپ نے پڑھا تھا نا یہ کہ حدیث شاذ نہ ہو. صحیح لذاتی جو شرائط ہیں ان میں سے کیا ہے کہ سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، حدیث شاذ نہ ہو. ٹھیک ہے، تو شاذ کسے کہتے ہیں اس بارے میں آج کا سبق ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا دو راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں اختلاف کی وجہ سے خبر کی اقسام. دو راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں اختلاف کی دو اقسام ہیں. ثقہ اپنے راجع کی مخالفت کرے گا، ضعیف راجع کی مخالفت کرے گا. ٹھیک ہے جی. شاذ و محفوظ، اگر ثقہ راوی اپنے سے ارجح یعنی اوثق، اس سے بھی زیادہ ثقہ ہے، اس کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت کو شاذ، جبکہ ارجح کی روایت کو محفوظ کہیں گے. حضرت اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں اگر بیان کر سکیں. ہاں آسان لفظوں میں یوں بیان کر سکیں کہ 12ویں کلاس والا ایک آدمی اور ایک ہے ایم فل پی ایچ ڈی والا. ٹھیک ہے. آپ نے کی ہے پی ایچ ڈی. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے ہے 12ویں کلاس والا. ٹھیک ہے جی. تو آپ اپنی تحقیق پیش کر رہی ہیں پی ایچ ڈی والی، آپ نے زیادہ پڑھا ہے نا. تو 12ویں والے نے تو ابھی ایم اے بھی نہیں کیا، اس کے بعد ایم فل ہوتا ہے، پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، تو آپ کی بات زیادہ ثقہ ہے. ثقہ مطلب سند، ثقہ سے بہت پختگی آپ کی بات میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح، اتھینٹک بات آپ کی زیادہ ہے اس سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک وہ راوی ہے جس کا حافظہ بھی مضبوط ہے، بہت بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو دنیا مانتی ہے، اور اس کا عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، سارا کچھ ہے. دوسرا جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ حافظہ ٹھیک ہے اس کا، لیکن اتنا اس کے پائے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے اس کو ثقہ اوثق یعنی ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو یہ شاذ ہوگا. اوثق ہوتا ہے ثقہ سے بڑا. اچھا ثقہ سے بڑا اوثق ہوتا ہے. اوثق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے. مطلب وہ بات میں اس کی آتھینسٹی ثقہ سے بڑی ہوگی. ہاں ثقہ سے بڑی ہوگی. ٹھیک ہے نا. مطلب ایک ہے یوں سمجھو کہ ایک ہے بی اے اور ایک ہے ایم اے. ایم اے درجہ بڑا ہوگا نا بی اے سے. ہاں تو اوثق سمجھو کہ وہ ایم اے ہے اور ثقہ جو بی اے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شاذ و محفوظ کی مثال. ٹھیک ہے. یاد رہے کہ شذوذ کبھی سند میں ہوتا ہے کبھی متن میں. ٹھیک ہے. شذوذ فی السند کی مثال جیسے رواه الترمذی والنسائی وابن ماجہ من طریق ابن عیینہ عن عمرو بن دینار عن اوس عن ابن عباس ان رجل توفى على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولم يدع وارثا الا مولاه اعتقه. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فوت ہو گیا، اس نے اپنے آزاد کیے گئے غلام کے سوا کوئی وارث نہ چھوڑا، اس کا وارث کوئی نہیں تھا، صرف غلام ہی تھا جس کو اس نے آزاد کیا تھا۔ اس حدیث کو ابن جریج نے ابن عیانے کی مطابقت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک متصل سند کے ساتھ بیان کیا، لیکن حماد بن زید نے سند میں ان کی مخالفت کی ہے اور اسے عمر بن دینار کے واسطے سے اوسجا سے مرسل نقل کیا ہے، اور سند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابو حاتم نے ابن عیانے کی حدیث کو محفوظ قرار دیا ہے، اور حماد بن زید جو کہ ثقہ راویوں ہیں روایت کو شاذ قرار دیا ہے، کیونکہ ابن عیانہ حماد بن زید سے اوثق ہے۔ اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ صرف سند کی بات، اور یہ بات اس پہ نہیں آ رہے، متن کی طرف نہیں آ رہے۔ ایک میں دوبارہ دیکھیں، اس حدیث کو جریج نے، اب اس کی یہاں ٹھیک ہے نا، ابن عیانہ، عمر بن دینار، اوسجا اور ابن عباس ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو ذرا دیکھیے، کہتے ہیں کہ ابن جریج نے ابن عیانے کی مطابقت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس تک سند متصل کے ساتھ بیان کیا، لیکن حماد بن زید نے سند میں ان کی مخالفت کی ہے اور اسے عمر بن دینار کے واسطے سے اوسجا مرسل نقل کیا ہے، عمر بن دینار پھر اوسجا، اور سند میں حضرت ابن عباس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ابو حاتم نے ابن عیانہ کی حدیث کو محفوظ قرار دیا ہے، اور حماد بن زید جو کہ ثقہ راوی ہیں کی روایت کو شاذ قرار دیا، کیونکہ ابن عیانہ حماد بن زید سے زیادہ اوثق ہے، یعنی ایک میں ابن عیانہ ہے، دوسرے میں حماد ہے، تو ابن عیانہ زیادہ ثقہ ہے، تو اس لیے اس کو محفوظ اور حماد کی حدیث کو شاذ قرار دیا ہے۔ یہ دو نام یاد رکھیں، ابن عیانہ اور حماد، ٹھیک ہے۔ تو ابن عیانہ والی جو سند ہے وہ زیادہ سکی ہے، تو یہ محفوظ ہو جائے گی، لیکن یعنی یہ زیادہ جو ہے وہ معمول حدیث ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی، اور حماد جس میں آ جائے گا حدیث بات وہی ہے، لیکن ابن عیانہ کے مقابلے میں حماد آیا تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ شاذ۔ مزید اب متن میں اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں، دیکھیں۔ رواه ابو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن عامش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعا اذا صلى احدكم الفجر فليتجع عن يمينه۔ امام ابو داؤد ترمذی اپنی سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی نماز ادا کر چکے تو اسے چاہیے کہ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جائے، تھوڑی دیر آرام کریں، یعنی فجر کے بعد۔ عبد الواحد کی روایت شاذ ہے، ٹھیک ہے، اس میں راوی کون ہے؟ عبد الواحد بن زیاد العامش عن ابی صالح۔ کہتے ہیں عبد الواحد کی روایت شاذ ہے، کیونکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں عبد الواحد نے کثیر تعداد کی مخالفت کی ہے، کیونکہ ایک کثیر تعداد نے اسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے طور پر بیان کیا ہے، نہ کہ بطور قول، لہذا عبد الواحد کی روایت شاذ، جبکہ کثیر تعداد کی روایت محفوظ ہے۔ اچھا اب بات سمجھیں، فرق کیسے ہوا؟ فرق یہ کہ دو روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے نا پھر آپ تھوڑا سا آرام فرماتے تھے، آپ آرام فرماتے تھے۔ دوسری روایت جو اب ہمارے سامنے ہے وہ اس میں یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم فی الفجر فلیتجع عن یمینہ، کہ جب تم میں سے کوئی بندہ فجر کی سنتیں پڑھ لے نا پھر تھوڑا سا آرام کر لے۔ اب جو کثیر راوی جو عبد الواحد سے زیادہ اوثق ہیں وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کو صحابہ نے دیکھا، حضرت عائشہ نے دیکھا، دیگر نے دیکھا، لیکن کسی راوی سے یہ بات منسوب نہیں ہے، یعنی وہ روایت نہیں کرتے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ فجر کی سنتیں پڑھ کے آرام کرو۔ عبد الواحد کہتا ہے کہ آرام کرو، عبد الواحد کی روایت میں کہ حضور فرماتے آرام کرو، لیکن اس سے جو بڑے فقیہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی روایت میں آرام کرنے کا حکم نہیں ہے، فعل قول نہیں ہے۔ اب ایک طرف فعل ہے، ایک طرف قول ہے، ٹھیک ہے،
تو جو فعل صرف دیکھتے ہیں ان روایات میں جو راوی ہے وہ اس سے زیادہ سکہ ہے، اوثق ہیں، اور یہ سکہ ہے، اب یہ ان کی مخالفت کر رہا ہے، تو اب یہ شاذ ہو جائے گی، وہ محفوظ ہو جائے گی۔ جی حارث بھائی بات سمجھے آپ؟ جی حضرت سمجھ آ رہی ہے مجھے۔ کیسے سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت یہ شاذ اور محفوظ کا بتا رہے ہیں نا؟ جی جی، یہ جو کمزور ہے وہ اپنے راجے سے کرے، ہاں جی، تو راجے کی بات کو لیں گے، جو کمزور مرجو ہوگا اس کو نہیں۔ اس کو نہیں لیں گے۔ جی بہن سمجھ آئی بات آپ کی؟ نوشین بہن؟ جی حضرت، یہ وہی بات ہو گئی نا کہ جو زیادہ اتھینٹک ہے اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اتھینٹک، جو زیادہ اتھینٹک، جو جتنے راوی ہے نا وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے آرام فرمایا، جی جی، آپ کے فعل کو روایت کرتے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے فرمایا کہ 2 سنتیں پڑھ کے آرام کرو۔ مطلب اس میں 2 باتیں یہ آئیں کہ جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ حضور نے یہ عمل کیا ہے، وہ جو ہے وہ اس سے زیادہ اتھینٹک وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ان کی بات کو زیادہ لیا جائے گا۔ ہاں ان کی، ہاں وہ محفوظ ہے، جو بتاتے ہیں نا کہ حضور نے 2 سنتوں کے بعد آرام فرمایا، وہ محفوظ ہے، وہ زیادہ اتھینٹک ہے، وہ راوی زیادہ سکہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اوثق ہے، یہ سکہ ہے، یہ جو بیان کرتے ہیں نا یہ سکہ ہے، اوثق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب سکہ اور اوثق کا اختلاف ہو تو پھر اوثق کو لیا جائے گا، سکہ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اوثق والی روایت محفوظ ہو جائے گی، اور سکہ والی روایت کیا ہو جائے گی؟ جو شاذ ہو جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے نا کہ اوثق والے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ عمل کیا ہے لیکن اس کا حکم نہیں دیا، حکم نہیں دیا، بالکل حکم نہیں دیا، یہ بات کر رہے وہ ہیں، محفوظ ہو گئی۔ یہ محفوظ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ جو علیہ ہے وسلم۔ جو مجھے ایسے سمجھ میں آئی ہاں تو یہ بات ہے کہ شذوذ جو ہے ایک ہوتا ہے سند میں، ایک ہوتا ہے متن میں۔ متن میں، جی جی، تو سند میں جو دیکھا جائے گا ساز کون ہے، تو اس میں ہمیں راوی کی وہ دیکھنا پڑے گا کہ راوی اوثق ہے یا وہ ہے ثقہ ہے، جی تو جی وہ کیول جو ہے اس میں روایت میں دیکھی جائے گی، یعنی جی سند میں دیکھی جائے گی۔ جی جی تو جو اوثق ہوگا اس کو ہم ضبط کر لیں گے، اس کو محفوظ کر لیں گے، اور جو اچھا، ثقہ ہوگا اس کو جو ہے محفوظ نہیں کریں گے۔ اب جو متن میں ہے، متن میں یہ دیکھا جائے گا جو حکم ہے اس میں زیادہ کدھر ہے، اس جی میں جی سکہ، اس کو ہم جیسے اس حدیث کا ہی جو مثال دی گئی ہے، اس میں جی جی، ہم اس عمل کو زیادہ کہہ رہے ہیں کہ قابل قبول ہے جس میں زیادہ لوگ روایتیں کر رہے ہیں، ہاں اور یہ اوثق ہے، وہ ایک ہی زیادہ، اکیلے ہاں وہ وہ اوثق ہے، اوثق ہو گیا، کیونکہ اس میں جی جی جی، تو جی یہ متن میں جو ہے ساز کا وہ ہے۔ جی جی جی، جی آگے چلتے ہیں۔ اس کا اب حکم کیا ہے؟ شاذ حدیث مردود ہے اور محفوظ مقبول ہے۔ اب ہم کس کو لیں گے؟ محفوظ کو لیں گے، شاذ کو نہیں لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ معروف یہ بات ہوگی، معروف و منکر، جب ضعیف راوی الفاظ حدیث میں اپنے سے ارجح کی مخالفت کرے تو ضعیف کی روایت کو منکر، جبکہ ارجح کی روایت کو معروف کہیں گے۔ ایک ضعیف راوی ہے، ایک مضبوط راوی ہے، تو ضعیف راوی مضبوط کی مخالفت کریں تو ضعیف کی روایت کو منکر کہیں گے، اور جو مضبوط راوی ارجح راوی اس کی روایت کو کیا کہیں گے؟ معروف۔ معروف منکر کی مثال جیسے ترجمہ، ابن حاتم نے حبیب بن حبیب جو کہ حمزہ بن حبیب الزیارت مکری کے بھائی ہے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ایزار بن حریث سے، اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور بیت اللہ کا حج کیا اور روزہ رکھا اور مہمان کی مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا ہے جی روایت؟ کیا ہے کہ جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور بیت اللہ کا حج کیا اور روزہ رکھا اور مہمان کی مہمان نوازی کی، وہ جنت میں داخل ہوا۔ ابو حاتم نے فرمایا کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ حبیب جو کہ ضعیف ہے اس نے اسے دیگر ثقہ راویوں کی مخالفت کرتے ہوئے مرفوعاً بیان کیا ہے، حالانکہ دیگر ثقہ راویوں نے اسے ابو اسحاق سے موقوفاً بیان کیا ہے، لہذا
सिका रावियों की रिवायत मारूफ है। अब इसमें क्या इख्तलाफ पड़ा है, वजह क्या बनी कि अबू हातिम ने फरमाया कि हदीस मुनकर है, क्योंकि हबीब, ये इसमें रावी हबीब है, इब्ने हातिम ने हबीब बिन हबीब से, ठीक है। अच्छा, कहते हैं कि हबीब ने इसे दीगर सिका रावियों की मुखालफत करते हुए मरफून बयान किया, हालांकि दीगर सिका रावियों ने इसे अबू हातिम से मौकूफन बयान किया है, लिहाजा सिका रावी की रिवायत मारूफ। अच्छा, मरफून मौकूफन, बस ये अगर आपको फर्क पता चल गया तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। मरफून मौकूफन में क्या फर्क है? जी गिलानी साहब जी। मरफून जिसकी सनद जो है रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिले, शाबाश, बिल्कुल, जिसकी सनद नबी अलैहिस्सलाम, हाँ जी जी। और मौकूफ जिसकी सनद जो है सहाबी तक जाए, सहाबी तक जाए, हाँ सहाबी तक जाए, ठीक है। हबीब रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि इब्ने अब्बास ने फरमाया कि हुजूर ने फरमाया। हबीब क्या कहते हैं कि इब्ने अब्बास ने फरमाया और हुजूर ने फरमाया। और जो दीगर रावी है, जो सिका, इससे ज्यादा सिका है, वो कहते हैं इब्ने अब्बास ने फरमाया, वो मौकूफ रिवायत करते हैं। और हबीब मरफू रिवायत करता है। जो हबीब ज़ईफ है, उससे जो औसक है, दूसरे रावी जो ज्यादा है, वो मौकूफ रिवायत बयान करते हैं, वो मरफू नहीं बयान करते। तो अब किसकी बात मानी जाएगी? औसक की, वो जो सिका है उनको, उनकी बात मानी जाएगी, उनको मारूफ कहेंगे, और हबीब को हम क्या कहेंगे? मुनकर कहेंगे। जी रिजवान भाई। जी हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। जी जी नौशीन बहन। हजरत ये मरफू और मौकूफ जो है ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मरफू रिवायत ये होती है कि हबीब कहता है कि मैंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने कहा मैंने अपने उस्ताद से सुना, वो कहते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास से सुना, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया। ठीक है, जिस रिवायत में ये हो रहा है कि हुजूर ने फरमाया, वो मरफू रिवायत होती है। ठीक है, सही है। जिसमें वो हो के हाँ, वो मरफू होती है, यानी हुजूर फरमाया तो मरफू होती है। जिसमें सहाबी कहे ना, कौन कहे? साहबी, सहाबी कहे तो वो मौकूफ ये होती है। आखिर जो उसका कनेक्शन मिलेगा लास्ट वाला मरफू में, मौकूफ में वो मिलेगा साहबी से, और मरफू में आखिरी कनेक्शन जो मिलेगा, लिंक मिलेगा, वो हुजूर का मिलेगा। हाँ, हुजूर का मिलेगा। मरफू में ये हो कि हुजूर ने फरमाया, और मौकूफ में ये है कि सहाबी ने कहा। ठीक, सही है। ठीक हो गया जी। बिनते अरशद समझ आ रही है? नहीं, चली गई। अब ये कि अब कहते हैं हबीब जो कहता है ना, वो रिवायत करते हुए इब्ने अब्बास की तरफ जाता है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया, ठीक है। अब हबीब से जो ज्यादा सिका रावी है, वो कहते हैं कि इब्ने अब्बास ने फरमाया। वो आप सलाम का नाम नहीं लेते, वो इब्ने अब्बास का नाम लेते। तो अब ज्यादा बात किसकी मानी जाएगी? औसत की, ठीक है। तो अब इस हदीस को हम मारूफ कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसको जो है वो उसके मुकाबले में दूसरी जो हबीब की रिवायत होगी वो मुनकर हो जाएगी, वो मरदूद हो जाएगी। और मकबूल रिवायत कौन सी हो जाएगी? ये जो है वो दूसरे रावी की हो जाएगी, जो मौकूफ रिवायत करते हैं। ठीक है जी। जी जी हजरत, सही। हाँ, चले इंशाल्लाह फिर आगे इसको हम देखेंगे, ठीक है जी। इतना आप इसको देखें, पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ये बात आसानी से समझ आ जाएगी।